مصطفیٰ نے اپنی بچیوں کی شادی کی تو کوئی ہال نہیں دیا تھا، غازی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، ارے بیٹھو رے، ارے مت رہے، بیٹھو بیٹھو چلے بیٹھ سیرت بیٹھو بیٹھو چلو. پر اگر مکمل طور پر اگر اترے تو صحابہ بھی لیکن پھر بھی میں اپنے کمیونٹی کے اعتبار سے بول رہا ہوں کہ صحابہ کی سیرت مصطفیٰ پر مکمل طور پر نہیں. مصطفیٰ کی سیرت کس کو بولتے جناب؟ مصطفیٰ کی سیرت وہ ہے کہ اللہ نے تمام مخلوق میں اپنے اسی محبوب کو چنا ہے جو آج کے دن حضرت آمنہ کے گھر پیدا ہوا. بڑے اطمینان سے سنیے، نوٹ کرنے والے نوٹ کر سکتے ہیں، لکھنے والے لکھ سکتے ہیں، ریکارڈنگ کرنے والے ریکارڈنگ کر سکتے ہیں. فیروز روزہ بڑے ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں. الحمدللہ الحمدللہ جل جلالہ وعظم بنوالہ والصلاة والسلام علی من بلغ الطول بکمالہ وکشف الدجى بجمالہ صلوا علیہ وآلہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءكم من اللہ نور وکتاب مبین. کہ بے شک اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن بڑے غور سے سننا. جھنڈا لپیٹ سے مراد کیا، روشن کتاب سے مراد کیا؟ علماء مفسرین فرماتے ہیں روشن کتاب سے مراد ہے قرآن پاک، اور نور سے مراد ہے ہمارے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ. ایک روایت بیان کر رہا ہوں، وہ روایت بڑے غور سے سنیے گا. ہم اہل سنت ہیں الحمدللہ، اور ایسے اہل سنت ہیں ایک نہیں، 10 نہیں، ہزاروں لاکھوں کے مجمع میں بھی بولیں گے اہل سنت ہیں. یہاں بھی بولیں گے اہل سنت ہیں، مجمع میں بھی بولیں گے اہل سنت ہیں. سنو، سکرات میں بھی بولیں گے اہل سنت ہیں. الحمدللہ قبر میں بھی جائیں گے تو ہم کہیں گے کہ ہم اہل سنت ہیں. اور جب میدان محشر میں آئیں گے تب بھی کہیں گے ہم اہل سنت ہیں. اور میرا ایمان ہے کہ اہل سنت کا بیڑا پار ہے. اصحاب نظر بے شک سبحان ہے. صحابہ نے کیا کہ میلاد النبی، رسول اللہ نے کیا. تم نے پڑھے کیا پڑھے تم نے ابھی تک کی؟ قرآن پڑھے، حدیث پڑھے؟ ارے ہم ہیں نا، پان ٹھیلے والے سے کچھ نہیں صحابہ نے کرے، رکشہ چلانے والوں سے کچھ نہیں. ارے تمہارے ہوتے ہیں تم کچھ سنبھالو پہلے. اور اگر پوچھنا ہے ادارہ دارال قادریہ کلندریہ ہے، آ جائیے انشاءاللہ قرآن پاک کی کئی آیتوں سے اور کئی حدیثوں پاک سے میلاد مصطفیٰ یہ قرآن ثابت کر کر بتائیں. بے شک جھنڈے کا ہے، ہم سے پوچھا کہاں، ہم بتاتے ہیں کہاں ہے. اہل سنت کے جھنڈے ہیں کہاں ہے؟ اہل سنت کے جھنڈے صاحب جھنڈے حدیث پاک میں جھنڈا ادھر ہم بتائیں. اور حق یہ ہے، سنو، حدیث پاک پڑھنے کا وہ شوق ہے نا، پڑھانے کا شوق ہے. میرے نبی فرماتے ہیں صرف حدیث پاک کا ایک بیان کر رہا ہوں، ریسرچ کر کے دیکھ لینا موبائل میں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ اللہ روایتہم یوم القیامت تاتہ آدم فمن دونہ ولا فقر، کہ کل قیامت کے دن جب حضرت آدم سے لے کر میں اور میرے تمام امتی رہیں گے، حضور فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں موبائل ہم میرے ہاتھوں میں رہے گا.
लिवाई हिंद क्या, ये हिंद का झंडा है। और ये दूसरे झंडे का है, तीसरे लोग झंडे का है, झंडे का है, हम बताते का है। हुजूर फरमाते हैं मैदान हमेशा ये झंडा मेरे हाथ में रहेगा। और कितना बड़ा, 1 फीट और 2 फीट का नहीं, 1 फीट और 2 फीट का झंडा लगाए तो लोगों के पेटों में दर्द हो जाता है। नबी फरमाते हैं कि क़यामत के दिन इतना बड़ा झंडा रहेगा, इतना बड़ा झंडा रहेगा कि मेरे उस झंडे के साए में हजरत आदम से लेकर क़यामत तक जितने भी लोग हैं तमाम मेरे झंडे के साए में रहेंगे। सुभान अल्लाह। ये झंडा देखने का पहले अच्छे से बाद में टोपी लगा कर गाड़ियां रखकर ऐसे इमाम आज़म समझ रहे अपने आप कि इमाम शाफी समझ रहा जंगली। ये मेरे नबी की पैदाइश का दिन है और अल्हम्दुलिल्लाह 52 देशों में मीलाद नबी मनाई जाती है। ये नहीं तुम तुम्हारा काम करो, हम हमारा काम कर रहे। 80% लोग खिलाफ है, पूरी दुनिया के खिलाफ है। हम या रसूल अल्लाह का नारा लगाएंगे, बेशक हम या गौस का नारा लगाएंगे, या नवाज का नारा लगाएंगे। अच्छा नारा है, हम कोई मतलब नहीं, हम अहले सुन्नत है, अहले सुन्नत का हम नारा लगाएंगे। आप सुनो मिलाद नबी की एक रिवायत और फिर इंशाअल्लाह हम दरगाह शरीफ पर नबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए जाएंगे। और इसी के ऊपर अगर तकरीर सुनना है तो अल्हम्दुलिल्लाह जुमा के दिन आ जाइए आप, नूर पर भी तकरीर संभाले। और अगर और मजीद अगर इख्तियार है तो आज बाद नमाज इंशा मस्जिद मोहम्मदिया सेलू बाजार की मरकजी सुन्नी मस्जिद के आज अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर खिताब फरमाएंगे, हो सके वो तशरीफ लाए। दूसरी तारीख याद रखिएगा, अभी आज की 26 अगस्त है, 1 सितंबर पर ममरूद पीर के सरजमीन पर मुफ्ती आज़म बरार मुफ्ती हफीजुल्लाह खान साहब किबला खतीब गुजरात हजरत अल्लामा मौलाना खलीफे हुजूर सरकार ताजुश शरिया जाकिर रज़ा साहब किबला 1 सितंबर को इनका खिताब होने जा रहा है। जरूर तशरीफ लाए। 1 सितंबर तारीख ध्यान में रख लेना। सुनिए रिवायत, दरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व बारक अलैहि। रिवायत सुनिए। क़ालत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा राइतु इमराअतन का बनाते अब्द मुनाफिक फ़क़ालत ली इहदहुन्ना या आमिनतु इन्नी आसियतुन ज़ौजतु मरियम ज़ौजतु फ़िरऔन वक़ालत उखरा या आमिनतु इन्नी मरियम बिन्त इमरान व इहदहुन्ना हुन्नी औ कमा क़ाला अलैहिस्सलाम। हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, चलो इधर मुतवज्जो होइए, आप इधर मुतवज्जो होइए, बच्चों को छोड़ दो, आप मुतवज्जो मेरे तरफ। क्या कर रहे हैं, क्या है, इतनी जल्दी उजलत मत करो कि सुननी है क्या है। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं कि करो तेरे नाम पर एक जान फिदा, एक जान नहीं 2 जहां फिदा, 2 जहां से भी जी नहीं भरा, क्या करूं करोड़ों जहां। सुन्नत हुजूर ने तो 1400 साल पहले बता दिए थे, जमाने की खबर सबकी बताया गया हुजूर ने। तभी तो लोगों ने बोला कि इल्मे गैब का सिरे से इनकार कर दो, इनकार करते ही तो हमारी पोल पट्टी भी नहीं खोली जाएगी। नबी ने फरमाया अपने सहाबा के दरमियान, ये सुनो, हदीस पाक के रावी हैं हजरत उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हजरत उमामा फरमाते हैं कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के मजमे में फरमाया, तूबा लिमन रआनी, बड़े गौर से सुनिए। हुजूर ने फरमाया कि बशारत है उस शख्स के लिए जिसने मुझको देखा। इतनी अजीब शान, ये कौन है जिसको देखा साहबा ने? हुजूर फरमाते हैं जिसने मुझको देखा उसने खुदा को देखा।
बबलू جی खामोश कराओ یہی ہے وہ شخصیت آنے والی کہ جس نے معراج کی رات میں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کرا. یہی ہے وہ شخصیت کہ آج کے دن وہ پیدا ہوئی نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے کائنات کی کنجیاں اس کے محبوب کے ہاتھوں میں تھما دی. جی ارے حضور فرماتے ہیں انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں. اتنا ہے تو کھول لیجیے بخاری شریف، بہت پڑھانے کا شوق ہے نا، کھول اور دیکھو ہے یہ. تو ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. حضرت امامہ فرماتے ہیں کہ نبی نے فرمایا اپنے صحابہ کے درمیان میں کہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جس نے مجھ کو دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا. پھر نبی نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ توبہ لمن سبع مرات، 7 مرتبہ خوشخبری ہے ان کے لیے جس نے مجھ کو دیکھا نہیں لیکن مجھ پر انہوں نے ایمان لایا. اب یہ نہیں ہے کہ میں جس نے دیکھا نہیں وہ صحابہ سے بڑھ گیا، نہیں ہرگز نہیں. یہ تو دعوت سے نعمت کے طور پر نبی نے فرمایا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضور فرماتے ہیں یقینون بعدی، یہ میرے صحابہ وہ تمہارے بعد آئیں گے، وہ تمہارے بعد ہوں گے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ؟ نبی نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جب ان کے سامنے میرا ذکر کیا جائے گا، جب میرا نام آئے گا وہ اپنی جان کو بھی میرے پر قربان کر دیں گے اور اپنی اولاد کو بھی مجھ پر قربان کر دیں گے. وہ نبی نے 1400 سال پہلے فرمایا. تو ابھی جو تبرک ہے نا، ابھی تبرک تو بات نہیں. اور ایک دعوت اور پیش کر رہا ہوں میں آپ کو کہ ظہر کی نماز کے بعد نیاز شریف کا اہتمام ہے دارالقادریہ کے اندر میں ضرور شرکت فرمائیں. یہی میرا اعلان آپ کے لیے دعوت ہے. بتانا تو ہے یار نبی کے نام کو، نبی کے نام کو جاننے چاہیے تو کم ہے. اس نبی کا ایک احسان ہے ہمارے اوپر کہ وہ نبی پیدا ہوئے تو انہوں نے ہم جیسے گناہگاروں کو یاد فرمایا. وہ نبی معراج کی رات میں اپنے رب سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں تو جناب جبرائیل سے کہا کہ میری امت کا پل صراط پر کیا حال ہوگا؟ پل صراط پر حضرت نے جناب جبرائیل سے وعدہ لیا کہ جبرائیل جب میری امت پل صراط سے گزرے تو تم نے اپنے پر پل صراط کے نیچے بچھا دینا تاکہ میری امت آسانی سے گزر جائے. اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں ہم. میاں سیرت پر مکمل طور پر صحابہ بھی نہیں اترے، یہ بات دھیان سے نکال لینا. نبی کی سیرت نبی کی سیرت ہے. بچوں کو مار رہے ہیں نبی کی سیرت نہیں ہے. نبی کے نام کے جھنڈے کو لے کر پیروی سے رونا یہ نبی کی سیرت نہیں ہے. یہ تعلیم دو بھائی، یہ لوگوں کو سکھاؤ نبی کی سیرت کیا ہے. کوڑا ڈالا جا چکا ہے نبی کے بدن مبارک پر، وہ میرا نبی دعا دیتا تھا، گالیاں نہیں دیتا تھا. پہلے یہ دیکھو کہ گالیاں کتنے والے، داڑیاں والے کتنے اور بغیر داڑیاں والے کتنے ہیں. نبی نے شراب حرام فرمایا، یہ دیکھیے پہلے کہ کتنے لوگ پرہیز کر رہے ہیں. نبی نے فرمایا کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ دیکھو کتنے پابندیاں کرنے والے کتنے ہیں. اپنے سجدوں کے ذریعے مسجدوں کو زینت دے رہے ہیں. حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب وقت ولادت تھی نبی کی، جب نبی تشریف لا رہے تھے، حضرت آمنہ فرماتی ہے رائی تو امرا، میں نے چند عورتیں میرے پاس آئی، چند عورتیں تھیں اور وہ تو اس وقت ڈیلیوری میں جو معاملہ ہے نا مذہبی ولادت کا، عورت کو ذرا گھبراہٹ تھی، بے چینی ہوئی. لیکن بغور سماعت فرمائیے ہم نبی کا میلاد کرنے والے ہیں جناب. حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے چند عورتوں کو میرے پاس دیکھا. وہ کون سی عورتیں تھیں معلوم ہے آپ کو؟ سنو. حضرت آمنہ فرماتی ہے ان عورتوں میں سے ایک عورت نے کہا یا آمنہ انی آسیۃ امرأۃ فرعون، اے آمنہ میں آسیہ ہوں فرعون کی بیوی. ارے بولیے کسی سبحان اللہ. یہ کوئی میں فلسفہ اور کوئی سائنس وغیرہ نہیں پڑھا رہا اسکول میں. آسیہ کون ہے؟ یہ فرعون کی بیوی ہے. اور فرعون کا زمانہ کون سا ہے؟ جناب موسیٰ کلیم اللہ کا زمانہ. صدیہ گزر گئی جناب، صدیہ. کبھی یہ بتاؤ نا ذرا، یہ بہت چل رہا ہے کہ نبی ہماری طرح ہے، نبی ہماری طرح ہے، نبی ہماری طرح ہے. یہ بولو
کہ وہ جب نبی تشریف لا رہا تھا تو داعیہ کا انتظام رب کائنات نے ایسے خواتین کا کیا جو صدیوں سے دنیا سے چلے گئی. حضرت آسیہ فرماتی ہے کہ آمینہ میں آسیہ ہوں فرعون کی بیوی. حضرت آمینہ فرماتی ہے وقالت الاخرى دوسری خاتون نے کہا انی مریم بنت عمران. اے آمینہ گھبراؤ نہیں، بے چین مت ہو، میں مریم ہوں، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت عمران کی بیٹی تھی. یہ ان کا زمانہ کون سا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے. ان کا زمانہ ہمارے نبی کے زمانے سے کم و بیش 500 سال پہلے کا زمانہ ہے. کتنا ہے؟ کبھی یہ تو بولو لوگوں کو بزدل بنا کر رکھ دیے کہ ہمارا نبی جب دنیا میں تشریف لا رہا تھا اللہ نے کیسا انتظام فرمایا. پھر حضرت مریم فرماتی ہے کہ اے آمینہ یہ جتنے بھی خواتین تم دیکھ رہی نا یہ جنت کی حوریں ہیں. میں اب ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا قبیلہ قریش میں ایسی کوئی خاتون نہیں تھی کیا جو حضرت آمینہ کے وضع ولادت کے وقت، حضور کے وضع ولادت کے وقت آ جائے یا ڈیلیوری کے وقت آ جائے یا اس وقت آ جائے جب عورت کو کسی کی مدد ہوتی ہے؟ حضرت عبد المطلب کے خاندان میں کوئی خاتون نہیں تھی. ان کے تو بڑے احسانات تھے ملک ہندوستان پر، ملک شام پر، فلسطین پر، تمام ملک والے جب بھی جاتے ہیں تو ان کا دسترخوان لگے والے تھے. تو جناب خواتین تو انتظار کر رہی تھی عبد المطلب تم آواز دو ہم آتے ہیں، لیکن قدرت کے نقیب کو یہ گوارا نہیں تھا. قدرت کا نقیب کو یہ گوارا نہیں تھا. ارے یہ تو آج بولتے ہیں کہ نبی کچھ نہیں کر سکتا، نبی کیا مدد کریں گے، تو یہ آج بولتے تھے کہ نبی جب تشریف لا رہا تھا تو قریش کی عورتیں مدد کے لیے آ گئی تھی. رب کو گوارا نہیں تھا کہ مجھے کسی دنیا دار عورتوں کی ضرورت نہیں، وہ مسیح آ رہا ہے کہ اللہ نے اس کے وسیلے سے حضرت حوا، حضرت آسیہ کو بھی زندہ کر دیا اور حضرت مریم کو بھی دائی بنا کر رسول اللہ کے گھر میں. ہم کو زندہ دائی کی ضرورت نہیں جو صدیوں سے دنیا سے چلی گئی تھی. اللہ نے وہ مسیحا کے صدقے میں حضرت آسیہ کو بھی زندہ کر دیا، حضرت مریم کو بھی زندہ کر دیا. اور یہی ترجمانی تو میرا بریلی کا انعام کرتا ہے کہ جس کے قلبوں کا دھوہت ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا. ہمارا نبی سب سے اعلیٰ و اولیٰ، ہمارا نبی سب سے بالا و اولیٰ، ہمارا نبی. اور کون دیتا ہے؟ دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میدان دادا حیات قلندر، میدان دادا حیات قلندر، مفتی فیروز رضا صاحب زندہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ جس نے انسانوں کو نہیں، ابو جہل جیسا ان کا استاد جب آیا ہاتھ میں کنکرے لے کر تو میرے نبی نے بے زبانوں کو بھی زبان سے کلمہ پڑھا دیا. ابو جہل بھاگ رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا نبی کچھ نہیں کر سکتے. جب نبی نے کر کر بتایا تو جناب ایسا بھاگ رہا تھا جیسا اذان ہوتے ہوتے شیطان بھاگتا. کہ نبی نے بے جان چیزوں سے خدا کی وحدانیت اور اپنی رسالت کی بھی گواہی دلوائی. ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نبی کی سچی محبت عطا فرمائے. آمین. یاد رکھیے گا جو بندہ اپنے نبی سے جتنی محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ کا فیضان اس پر اتنا ہی نازل ہوتا ہے. معلوم ہے آپ کو لوگ بولتے ہیں یہ اتنا خرچہ کر لے یا ایسے لوگوں کو شادی کو نہیں بڑا یاد آتا ہے. ہاں بیواؤں کا بڑا دھیان رکھتا ہے ایسے ٹائم پر. دوسروں کے گھر اجڑ رہے ہیں وہ دھیان نہیں ہے. سون کیا پڑھا ہے تم نے؟ کچھ نہیں پڑھا. تم نے صرف چپ چپ لفنگوں کو پالا، اس کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق معلوم ہے نا کون ہے؟ ابو بکر صدیق خلیفہ اول ہے.
الحمدللہ اہل سنت کی امام خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق ہے، حضرت عمر ہے، حضرت عثمان ہے، حضرت غنی ہے، حضرت ابو ذر ہے، دوسرے صحابہ اکرام ہیں، صحابہ کا مجمع ہے۔ نبی نے اعلان فرمایا کہ دین اسلام کے خاطر میرے صحابہ جو بھی اللہ نے تم کو نوازا ہے وہ لاؤ۔ صحابہ نے سنا، صحابہ اکرام نے سنا، اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ حضرت عمر نے سنا، حضرت عمر نے دل میں کہا کہ ابھی تک کے ابو بکر بہت بڑھ جاتے تھے ہر کام میں، آج عمر ابو بکر سے بڑھ جائے۔ حضرت عمر گئے، حضرت ابوبکر صدیق گئے، تمام صحابہ نے اپنی حیثیت سے بارگاہ رسول میں پیش کر دیا لا کر۔ حضرت عمر گئے، تمام مال کو جمع کیا، دو حصے کیے، ایک حصہ محبت چھوڑ کر آئے اور ایک حصہ بارگاہ رسول میں آئے۔ تمام صحابہ اکرام آ گئے تو سوائے ابوبکر صدیق کی، سب سے آخر میں حضرت ابوبکر صدیق گٹھری لے کر آئے۔ صحابہ نے دیکھا حضرت ابوبکر صدیق کی طرف، رسول اللہ نے دیکھا، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی وہ گٹھری رسول اللہ کے قدموں میں ڈالی۔ حضرت عمر سوچ رہے تھے کہ آج عمر ابو بکر سے بڑھ جائے گا، ابھی تک کے تو ابو بکر بڑھا لیکن آج عمر بڑھے گا۔ حضور نے فرمایا اپنے صحابہ سے تم نے کیا چھوڑا؟ تمام صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ کچھ حال و عیال کے لیے چھوڑا، کچھ تجارت کے لیے چھوڑا، کچھ میں نے اپنے لیے چھوڑا اور کچھ آپ کی بارگاہ میں لایا۔ ایسا کرتے کرتے حضرت عمر کے پاس آئے، حضرت عمر سے پوچھا عمر تم نے کیا چھوڑا ہے گھر والوں کے لیے؟ حضرت عمر عرض کرتے کہ یا رسول اللہ میں نے اپنے مال کے دو حصے کیا، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا اور ایک حصہ آپ کی بارگاہ میں لایا۔ پھر میرے نبی نے حضرت ابوبکر صدیق کی طرف اپنا چہرہ انور دکھا، فرمایا ابوبکر تم نے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ آج تو حضرت عمر یہ سوچ رہے تھے کہ میں ابوبکر سے بڑھ جاؤں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے کہ یا رسول اللہ میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اس کا رسول چھوڑ کر آیا۔ بخاری میں ہے کہ یہ ترمذی میں ہے، مشکات میں ہے۔ دادا ہجری نے کہا، عبد القادر نے کہا محبت رسول یہ کوئی کتاب سے نہیں دیکھی جاتی، جو نبی کا جتنا وفادار ہوگا اتنی محبت اس نبی کے اس کے دل کے رہے۔ ابو بکر نے پڑھے تھے کہ کہیں پوچھنا، دیکھنا بخاری میں جا کر پوچھنا داتا ہجری سے کہ یہ کون سی کتاب میں پڑھے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کو گھر گھر چھوڑ کر آئے؟ تو ابو بکر نے کہا کہ کوئی کتاب میں نہیں، یہ محبت کی کتاب میں پڑھا اور یہ دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھتے بھی رہنا لٹکا ہوا ہے یہ اس کو قیامت تک ملنے والا ہے اور اللہ اس سے بچائے، اس کی صورت سے بچائے۔ اہل سنت کے دامن اللہ رکھے، اہل سنت کے مذہب پر اللہ موت فرمائے، اہل سنت کے مذہب پر اللہ خوش فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بعد نماز ظہر دارالعلوم قادریہ کی نیاز کا اہتمام ہے، ضرور تشریف لائیں۔ فاتحہ خوانی ہوگی، اس کے بعد نیاز کا کھانا تقسیم کیا جائے گا۔ اسی طرح ایک سکسٹمبر مفتی حفیظ اللہ خان صاحب اور مولانا ذاکر رضا صاحب سورت سے تشریف لا رہے ہیں۔ دارالعلوم قادریہ قلندریہ رشید نگر میں یہ تقریر کا پروگرام رہے گا انشاءاللہ۔ آپ ضرور تشریف رکھیے اور دیکھیے کہ علم کے مفتی اہل سنت والجماعت کی امامتیں ہمارے شہر میں تشریف لا رہی ہیں اور ان کے علم کے گوہر جو وہ اپنے زمان سے ثابت کر رہے ہیں اس کو لوٹ کر لے کر جائیے، ان کا فیضان اپنے ساتھ میں لے کر جائیے۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام کا نذرانہ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہے۔